بتائیے گا یہ جو موجودہ حالات چل رہے ہیں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کس ٹائپ کی ہوگی اور کیسے کیا یہ چل بھی پائے گی یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابھی بھی گزارش ہے نہیں چل پائے گی. دیکھو نا اتنا بڑا فراڈ ہے، کھلی دھاندلی کا ایک بہت بڑا دھاندلا ہے، طریق کا ایک شرمناک الیکشن ہے. اور آپ نے دیکھا 2/3 میجارٹی پی ٹی آئی نے لی ہے اور ہمارے آزاد امیدوار بنے ہیں، پارٹی کو آپ نے چھینا، ہمارے اوپر تشدد ظلم ہر بےغیرتی کا سامنا کرنے کے باوجود جو ہے نا قوم نے 26 کروڑ عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ کیا، پاکستان کے حق میں فیصلہ کیا. تو اب اینٹی عوام جو ہے آپ ان چوروں ڈاکوں کو قوم پہ مسلط کریں گے تو یہ تو خانہ جنگی ہے نا، یہ کون برداشت کرتا ہے؟ اب وہ زمانہ چلا گیا کہ ماضی میں جو ڈنڈا تھا اب قوم ڈنڈے سے نکل آئی ہے، پاکستان اجڑا ہوا ہے، مسائل ہیں. پوری دنیا نے اس الیکشن کو مسترد کیا، پوری دنیا کا میڈیا دیکھ رہا ہے اور ہم صبر سے کام لے رہے ہیں. ہماری تو یہ ہے کہ یہ باز آ جائیں اور جو ہمارا مینڈیٹ انہوں نے ڈاکہ مارا ہے وہ واپس کریں. عمران خان صاحب آئے، وزیر اعظم بنے، اس ملک کی باغ دور سنبھالیں اور قومی فیصلے ہوں گے. اور الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ایک مضبوط وزیر اعظم ہمارا عمران خان صاحب. تو ہم نے صبر کیا اور ہم دیکھ رہے ہیں، اور سپریم کورٹ کو بھی اس پہ دیکھنا چاہیے، الیکشن کمیشن کو بھی دیکھنا، سب کو پتہ ہے ان کا. تو سارے آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے تو پھر اس کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے. ہم تو قوم کے فیصلے کے ساتھ ہی ہیں اور قوم نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اس کو ماننا پڑے گا ان کو. سر اب وہ عمران خان زمان کیسے وزیر اعظم آ سکتے ہیں؟ انہوں نے الیکشن لڑا، انہوں نے عمر ایوب کو نامینیٹ کیا، تو کیسے وزیر اعظم آ مجھے سکتے ہیں؟ گزارش ہے کہ خان صاحب کو رہا کریں. بھونڈے من گھڑت اور گھٹیا قسم کے کیسز ہیں، اور یہ اب اگر یہ فیصلہ عوام نے دے دیا خان صاحب کے حق میں تو اب ہماری عدلیہ ہوش کے ناخن لے اور فی الفور خان صاحب کو رہا کریں اور ہم ان کو ضمنی الیکشن لڑائیں گے انشاءاللہ، اور اس کے بعد وہ آ جائیں گے. تو عمر ایوب صاحب کو بھی انہوں نے نامزد کیا. ہم نے کوئی ان چوروں کے لیے میدان تو خالی نہیں چھوڑنا تھا، وہی فیصلہ ان کا اچھا ہے. اور باقی خان صاحب کے حق میں قوم نے فیصلہ دیا تو میرا پورا یقین ہی مان ہے خان صاحب باہر آ رہے ہیں، کسی کا باپ بھی اس کو اب نہیں روک سکتا. سر آپ کہہ رہے ہیں آپ کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو مینڈیٹ چوری کس نے کیا ہے؟ ڈاکہ مارا ہے، کس نے کیا؟ ڈاکہ مارا ہے. یہ دیکھو نا، یہ الیکشن کمیشن کو پتہ ہے، سپریم کورٹ کو بھی پتہ ہے، ان سب نے مل کے جو ہے نا ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا. دیکھو نا ہمارے وہ آروز لگائے گئے جو ہمارے اوپر ایف آئی آر درج کرنے والے تھے. سپریم کورٹ میں میٹر آتا ہے وہ اس کو پھینک دیتا ہے. یار دیکھو یار، وہ ڈی سی جو بیٹھ کے ظلم کر، آج کمشنر راول پنڈی جو کچھ کہہ رہے ہیں یہ لوگ تھے نا کرنے والے. اب دیکھو پاکستان کی تاریخ میں ہم کہنے ہیں کہ ہمیں ججز سے آروز دیے جائے، نہیں دیے. رات کی طریقے میں ہم سے بلہ چھینا گیا، اس کے باوجود ہم نے میدان نہیں چھوڑا، قوم نے ہمارے حق میں فیصلہ دی. تو اب سب کو پتہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ عدلیہ سے، پھر بھی ہمیں عدلیہ سے امید ہے کہ پاکستان کو بچائیں، عمران خان صاحب کو فی الفور رہا کیا جائے اور قوم نے جو فیصلہ دیا ہے وہ پاکستان طریق انصاف کے حق میں وہ ہمیں حکومت سر بنا. امیدوار کتنے بے خوف ہو چکے ہیں، آپ کو کیا دیکھو لگتا جی، ہے؟ کوئی خوف نہیں ہمیں، اللہ پہ توکل ہے. پی ٹی آئی کا کوئی امیدوار، کوئی ایک دو ہیں، کوئی بکاؤ بکے ہوں گے، کوئی خوف نہیں. اللہ پہ میں دیکھو کھڑا نہیں ہوں، ہمیں اللہ کا خوف ہے. اور ہم الیکشن ان کی اتنی بغیرتی بھونڈی حرکتوں کے باوجود رات کو، آخری رات جو الیکشن کی تو ہمارے لوگوں کو اٹھاتے رہے، تشدد بچوں کو، نوجوانوں کو، ہمارے میں جن کو ہاتھ ملا تو ان کو اٹھا لیتے. پاکستان کی طریقہ بھونڈا اور انتہائی بغیرت اور گھٹیا ترین یہ الیکشن تھا. اس کے باوجود ہی پاکستانی قوم کو سلام ہے کہ وہ عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے ایک ویڈیو جاری کی تھی کہ آپ کے ساتھ، آپ کی فیملی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو وہ معاملہ کہاں تک پہنچا؟ کیا وہ ہونا کون؟ تھا؟ دیکھو جی، بات ہے کہ یہ کچھ کر رہے تھے. دیکھ رہے ہو کہ میں 4 قومی اسمبلی کے الیکشن پہلے جیت چکا ہوں. میری چادر 4 دیواری، 50 چھاپے مارے. آخر میں میرے ساتھ جو میری فیملی کے ساتھ ہوا انتہائی شرمناک تھا. کس نے؟ میں نے چیف جسٹس صاحب کو خط لکھا تھا. کوئی ایکشن لیا؟ کوئی سوموٹو لیا؟ اس لیے ہم کہتے ہیں نا کم از کم پوچھ لیتے کہ جب 6 دستی آپ بتا دیں. میرے خط، میری اتنی بڑی زیادتی کے باوجود سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے آنکھیں بند کی. یار ہم کیا کہیں کہ کیا اتنا ظلم ہوتا ہے؟ اور پھر کھلی سپورٹ تھی مسلم لیگ نون اور زرداری، ان دونوں ڈاکوؤں کو، دونوں چوروں کو جنہیں میرے ملک کو زخمی کیا. نواز شریف 70,000 کی لیڈ سے ہارا ہوا ہے. ان کو بری شکست ہوئی. ان کی 5-6 سیٹیں جو این اے کی وہ بھی مشکوک ہیں. اس کے باوجود اتنی کھلی بدماشی اب قوم قبول نہیں کرے گی. قوم کو قوم نے برداشت کر لیے. میں زمینی حقائق دیکھیں، میں کچے گھر سے ہوں، عام مزدور آدمی جو بند کمروں میں بیٹھے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ عوام غصے میں ہے. عوام کا مزید امتحان نہ لیا جائے، ان چوروں ڈاکوں کو حکومت نہ دی جائے. ٹھیک ہے نا؟ یہ حقیقت میں کہہ رہا ہوں ان کی. ٹھیک ہے، ان کو رپورٹیں ملتی ہوں گی، وہ بند کمروں میں بیٹھے ہیں، ان کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے. میں ڈنڈے والوں کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں عام آدمی پاکستانی ہوں، ہمارا جینا مرنا اس ملک کے ساتھ ہے. زمینی حقائق ہیں کہ عوام سخت غصے میں ہے، عوام پریشان ہے، اور 26 کروڑ عوام کے جذبات سے نہ کھیلا جائے. ان ڈاکو نواز شریف اور ان ڈاکو زرداری کو، پاکستان کو مزید نہ تباہ کرنے دیا جائے. پی ٹی آئی کو حکومت ملی تھی لیکن آپ نے اس وقت اصلاحات کیوں نہیں لے کے آئے تاکہ اس قسم کا ظلم پھر فیوچر میں کسی اور پارٹی کے پی ساتھ نہ ٹی ہو؟ آئی نے بہت اصلاحات کی. پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں تھی. میں اس وقت نہیں تھا خان صاحب کے ساتھ. اس کے باوجود بھی خان صاحب کی جو کارکردگی تھی مثالی تھی. اور 13 جماعتوں کا جو اتحاد تھا، پی ڈی ایم کا، آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ملک کو چوس لیا. ٹھیک ہے نا؟ اگر ہماری کارکردگی نہیں تھی تو پھر آپ بتائیں جو کہتے تھے شہباز شریف جیسا وہ جو فنکار پھرتا ہے نا، وہ جیسے لگڑ بگڑوں کی طرح چھلانگیں لگانے والا، تو وہ ان کی